نات چینل دیکھو آیا نات چینل دیکھو آیا نات چینل دیکھو آیا نات چینل عشق رسول لایا ہے ناچے گی ناچے لایا ہے عشق رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت چینل کو دیکھنے اور سننے والے سامعین و ناظرین الحمدللہ عز و جل. ہمارے آج نعت چینل کے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی پیارے برادر محترم جناب حاجی محمد نعیم صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، جنہوں نے آج ہی انہی دنوں میں بہت ہی پیاری تصنیف و تعریف جو ہے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور جس کا نام ان کتاب واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں، اور تابعین و تبع تابعین کے ایمان فروز عظیم کارناموں اور ان کی فتوحات اور باہمی تعلقات و رشتہ داریوں پر مفصل حالات اس کتاب میں مفصل جو ہے مذکور ہیں. اور اس کتاب کا جو نام ہے، اس کا نام بہت ہی پیارا نام انہوں نے تحریر فرمایا الکامل الصحابہ، جس پہ اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو عشرہ مبشرہ کے جو ہے ان کا جو ہے پورا شجرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے اس تصنیف کے اور تصنیف و تالیف کے جو اثر ہیں تشریف لائے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، حاجی محمد نعیم صدیقی صاحب، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں نعت چینل کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں. آج اس کتاب کا جو ہے انشاءاللہ جو ہے مختصر سا اس کا جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے سے بارے کہ آپ نے اس کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی اس پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. کسی زمانہ میں عمرے کی نیت سے روضہ رسول اور خانہ خدا کے پاس پہنچ کر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے خدا، میرے پاس علم نہیں، مجھے علم چاہیے. اور آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی طرف بھی یہی الفاظ دہرائے گئے. میں جب واپس آیا تو میں نے کوشش کی کہ سیرت نبی پہ کام کیا جائے. تو جب میں نے اس کے لیے تگودو شروع کی تو پتہ چلا کہ سیرت نبی پر تو بہت کام ہو چکا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس پہ کام کریں جس کو اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی. تو پھر میں نے اس طرف اپنی قلم کاری شروع کر دی. عشرہ مبشرہ پر پہلے بھی 7 سے 8 کتابیں لکھی جا چکی ہیں مختلف مصنفین کی، لیکن میں نے اپنی اس کتاب میں ان سے مختلف قسم کا لکھا ہے. عشرہ مبشرہ صحابہ
جن کا تعلق نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے اسی جد امجد سے ملتا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ بنتا ہے۔ میں نے عشرہ مبشرہ میں ان کی بیویوں کے متعلق خصوصی طور پر جو مسلمان نہ ہوئی ان کے متعلق اور جو مسلمان ہوئی ان کے متعلق اور ان کے قبیلوں کے متعلق، ان کے آباء و اجداد کے متعلق کہ وہ کیا کرتے تھے، پھر میں نے یہ بھی کوشش کی کہ کیوں نہ ان کی اولادوں کے متعلق بھی لکھا جائے۔ تو میں نے حتیٰ تک کوشش کی کہ ان عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام اللہ رضوان اللہ اجمعین کی اولادوں کے متعلق میں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں، تاکہ ایک عام پڑھنے والے کو پتہ چل سکے کہ ان صحابہ کے بعد انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے۔ لہذا اس کتاب کو میں نے 8 سے 9 سال کے عرصے کے دوران مکمل کیا۔ میری تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بک میں نے 2 سال کے اندر مکمل کر لی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس میں لغت کے معاملے جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، حوالہ جات جو ہیں ان کے مجھے وہ محسوس ہوا کہ حوالہ جات بہت ضروری ہیں۔ اس پہ پھر میں نے کام شروع کیا، لہٰذا وہ کرتے کرتے بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ میں آج ایک حدیث مبارک جو ہے اس کو نوٹ کر کے لکھ کے آرام سے سو گیا ہوں۔ تو جب میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے ذہن میں آیا کہ اس حدیث میں کہیں کوئی فرق نہ ہو، تو پھر دوسرے دن میں نے پھر اسی پر کام کیا۔ تو اس طرح میں نے مختلف احادیثوں میں جو متفقہ لائے ہیں ان کو میں نے لیا، اور میری اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی دل آزاری کی کوئی بات نہیں۔ جب میں نے اس کتاب کو مکمل کر لیا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان صحاب کا شجرہ نسب بھی لکھ دوں۔ لہذا پھر میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا۔ پہلے سب سے تو میں اپنی اس کتاب کا جو مین ٹائٹل ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا کہ جس پر میں نے محنت کی، یہ آپ ناظرین کے سامنے ہے، اور اس کا نام میں نے جو تحریر کیا والکامل الصحابہ کے نام سے ہے۔ اور اس سے آگے چل کے پھر میں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر جو شجرہ تحریر کیا، اس پہ بھی کافی محنت ہوئی، لیکن رب الکریم کا بارہا دفعہ یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے طاقت دی اور میں نے یہ ایک کوشش کی۔ تو یہ وہ شجرہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر میرے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس میں ایک مزیدار کی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور انہی میں وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے جد امجد بھی موجود ہیں۔ اب آگے میں جس پر محنت کی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی 5 بیٹوں کی اولادوں کا شجرہ، اس میں میں بتانا چاہتا ہوں سیدنا امام حسن کی جو اولاد ہیں، ان میں حضرت سیدنا حسن کے بیٹے ہیں زید، اور ان زید کی اولاد میں سے تقریباً 9 یا 10 جگہ بعد حضور دادا سرکار تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے جو بیٹے ہیں حسن مشنا، ان کے بیٹے عبداللہ کی جو اولاد ہے وہ تقریباً کوئی 14 یا 15 جگہ بعد سید عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، اور پھر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے جو کہ عبد الرزاق جن کا نام ہے، یہ بڑے بیٹے ہیں، ان سے سلسلہ قادریہ چلا، اور اسی سلسلہ میں چلتے چلتے علامہ محمد اقبال شاعر مشرق بھی، اور دوسری طرف عبد الرحیم جو ہیں آپ سید عبد القادر جیلانی کے بیٹے، ان کی طرف سے جو آگے اولاد چلی وہ تقریباً 6 یا 7ویں جگہ پر جا کر حضرت علاء الدین احمد کلیر شریف والے وہ تشریف لائے، یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد ہی سے ہیں۔ اور دوسرا جو شجرہ ہے حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کا، ان کا بھی جو شجرہ میں نے دیا ہے، ان میں کافی سارے بزرگان دین جو ہیں وہ بہت مشہور نام ہیں ان کے، تو یہ شجرہ بھی میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2 صاحبزادوں کا شجرہ ہے جو کہ مکمل طور پر تحقیق کے مطابق ہے، اور ان میں سے بعض ایسے اولادوں کا بھی نام ملا ہے جو ہجری 300 تک مجھے نام ملے ہیں، وہ میں نے اس میں تحریر کی ہے۔ اب جو آپ کے حضرت علی کے جو دوسرے بیٹے ہیں، میری مراد سیدنا عباس علمدار، ان کے اولاد کا شجرہ بھی میں نے تحریر کیا ہے۔ آپ کے ایک اور صاحبزادے ہیں سیدنا عمر بن علی، ان کی اولادوں کا بھی میں نے شجرہ تحریر کیا ہے، اور ان کے آخر میں سیدنا عمر بن علی کی اولاد کے آخر میں یہ ایک نام میں نے دیا ہے محمد بن قاسم، جو کہ مشہور ہے کہ فاتح ملتان یا فاتح سندھ، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے 5ویں جو بیٹے ہیں سیدنا محمد بن علی، ان کا بھی شجرہ میں نے تحریر کیا ہے، جتنا مجھے مل سکا ہے تاریخی کتابوں میں میں نے وہ کوشش کر کے وہ دیا ہے۔ یہ پیش خدمت ہے یہ شجرہ بھی پیش خدمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محنت ہے جو کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اولاد حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبہ تھے، جن میں عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد۔ ان کی اولادوں میں جو آگے چل کر مجھے نام ملے، اس میں خاص طور پر نقش بندیہ سلسلہ جو ہے وہ پیش ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے محمد ہیں، ان کے 2 بیٹے ہوئے، عبداللہ اور قاسم۔ جو قاسم ہیں ان کے 1 بیٹے ہوئے عبد الرحمن، اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ جو قاسم ہیں ان سے سلسلہ حسب بھی شروع ہو گیا۔ یعنی حسب کا مطلب ہے کہ ان کے ایک خلیفہ بن گئے جو امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق کے خلیفہ ہوئے بایزید بستامی۔ حضرت بایزید بستامی کے خلیفہ ہوئے ابو الحسن فرقانی۔ اس طرح ہوتا ہوتا یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک پہنچا سلسلہ۔ اس سے آگے ہی چل کے پھر حضرت مجدد الثانی سرہندی، ان تک یہ سلسلہ آتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ سلسلہ چلتا ہے اور پھر حضرت بابا جی قاسم صادق موڑا شریف علی سرکار تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے پھر یہ سلسلہ حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی نہری شریف والے، ان کے پاس یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ان کے جو عبد الرحمن بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ یہ شجرہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا شجرہ میں نے ترتیب دیا ہے۔ اور یہ تقریباً میرے پاس 8 صحابہ کے جو شجرے ہیں وہ موجود ہیں، جن پر میں نے کام کیا ہے۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو کامیاب کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میری خطاب ہے الکامل الصحابہ، کوشش ہے کہ یہ جلدی سے جلدی پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس کا کام جو ہے وہ تو مکمل ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ چند ہی دنوں تک منظر عام پر بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ناز چینل کے لوگوں کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے اپنا جو کام ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ ناز چینل کے دیکھنے والے سامعین و ناظرین، یہ خواجہ صاحب سے میں نے ایک بہت ہی ضروری کویسچن سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست کتاب لکھی کہ عشرہ مبشرہ کے جو، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا شجرہ مبارک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک، صحابہ کرام کے جو ہے شجرہ مبارک آپ نے لکھے۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں خواجہ صاحب سے یہ سوال کروں کہ اس میں کوئی ایسا مشہور واقعہ جس کے بارے میں جو ہے ہم اس میں اپنے روشنی ڈالی ہو، اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے، کوئی ایسا مشہور واقعہ جو آپ نے اس میں تحریر فرمایا ہو۔
جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں ویسے تو پوری کتاب ہی ایک منفرد قسم کی یہ تحریر ہے. تو اس میں جو ایک خاص واقعہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب کفار نے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے نرنگا کر لیا، یعنی گھیرا ڈال دیا، تو سرداران مکہ اس دن بالکل تیار تھے کہ ہم نے آج محمد بن عبداللہ کو نہیں چھوڑنا، نعوذ باللہ. تو یہ ان کا خیال تھا. لیکن جو اوپر خیال بن رہے تھے میرے اللہ پاک کی طرف وہ کچھ اور تھے. جب یہ فیصلہ ہوا تو میرے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ اے میرے محبوب آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، یعنی ہجرت کر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو طلب فرمایا اور کہا کہ مجھے اس طرح پیغام آیا ہے تو تم تیار رہنا. یہ میرے لیے خوش وقتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی یہ بھی جناب ابو بکر صدیق سے منسلک ہے. یہ آپ کا ہی مہینہ ہے. تو یہ اسی کی طرف میں جا رہا ہوں، بیان اسی کا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، تو بڑے بےتاب ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب آگے کا پروگرام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ ایک واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یا ایک بات کہنی چاہتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحاب ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کو کم یا اوپر کرے تو یہ اس کی خم خیالی ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے جو میں نے اپنی ٹائٹل میں اپنی کتاب کے شروع میں تحریر کی ہے کہ میرے صحاب ستاروں کی محنت ہے، بس جس کی عطایت کرو گے فلاح پاؤ گے. یہ میرے نبی پاک کا فرمان مبارک ہے. تو بہرحال میں وہیں آتا ہوں. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم ایسا کرو فلاں جگہ پر میرا انتظار کرو اور میں کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے علی کو تب واپس آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس پہنچے اور فرمایا علی آج تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری چادر کو اوڑھ لو. یہ سعادت کسی اور صحابہ کے حصے میں نہیں آئی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں یہ سعادت آئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوال کیا. اب سوال کرنے کی ضرورت شاید نہیں تھی لیکن کیا، یا رسول اللہ کیا وہ کفار جب آئیں گے تو وہ آپ کی وجہ سے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی آج کی رات تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آج کی رات تم نہیں مرو گے. تو یہ باتیں کرنے کے بعد امانتیں دی. اس کے بعد نبی پاک صاحب اولاد وہاں سے جب باہر نکلنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وحی نازل کی. یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے بک میں. اب میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے کہ کون سی آیت. مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک آپ کو سلام ہو، باہر کفار کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، تو آپ نیچے سے اپنی مٹھی میں مٹی لے لیں اور یہ ورد کرتے ہوئے ان کے اوپر سے وہ مٹی ڈال کے آپ نے ان میں سے نکل جانا. تو پھر بین ایسا ہی ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ان کے چہروں کے اوپر ڈالی اور انہی تلواروں کے بیچ میں سے وہ چلے گئے.
جس کو قرآن پاک میں بعد میں کچھ مفہوم ایسا ہے کہ اے میرے محبوب، وہ مٹی آپ نے پھینکی، دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ اس کے بعد وہ جب روانگی شروع ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو ایک جگہ پر جا کر کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں آگے اس لیے جاتا ہوں کہ آگے سے کفار نہ آئیں، تو پیچھے اس لیے پھر بھاگ جاتا ہوں کہ پیچھے سے نہ آ جائیں۔ تو میں یہ بہتر خیال کرتا ہوں کہ میں کبھی آگے رہوں کبھی پیچھے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر، جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا، وہی میرا مددگار ہے، آپ میرے ساتھ اطمینان سے چلیں۔ تو وہ پھر غار ثور کا واقعہ میں نے لکھا ہے، وہ بہت کچھ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ خاص واقعہ ہے جو کہ 2 صحابہ کا میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی جب میری یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا اور آپ سیکھیں گے، اس میں سیکھیں گے کہ اسلام کس طرح سے وہ پایا تکمیل تک پہنچا، اور دنیا میں صحاب نے اتنی وہ کامیابی حاصل کی، تو وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی نعت چینل کے سامعین و ناظرین، ابھی جو ہے ہم نے خواجہ محمد نعیم صدیقی صاحب جنہوں نے بہت ہی پیاری کتاب لکھی الکامل الصحابہ، جس کے بارے میں ہم نے جو ہے مختلف جو ہے اس کے جو چیپٹر تھے اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے ہر ہفتے کو جو ہے ہمارے چینل پر جو ہے کچھ اس کے جو ہے چیپٹر جو ہے فرسٹ چیپٹر سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اس کتاب کا مختصر جو ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے، اور ناظرین و سامعین جو ہے نعت چینل کو جو دیکھتے ہیں ان کو بھی اس کتاب کے بارے میں جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے کرنے کا شعور پیدا ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے ہمارے نعت چینل پر جو ہے ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اس کتاب کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم خواجہ محمد نعیم صدیقی صاحب ان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے تو ہمارے نعت چینل کے اسٹوڈیو میں وہ وقتاً فوقتاً تشریف لایا کریں اور اس کتاب کے بارے میں جو ہے اس کے پہلوؤں پر جو ہے روشنی ڈالا کریں۔ انشاءاللہ جو ہے ضرور آپ تشریف لایا کریں گے اس کے بارے میں کہ نعت چینل پر جو ہے اس کو لانا جو ہے وہ ہم بہت ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں خواجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے ہمارے نعت چینل کے بارے میں کیا خیالات ہیں کہ اس نعت چینل پر بھی اس کتاب کو جو ہے اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلوایا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ نعت چینل ایک ایسا دائرہ ہے جس میں کسی فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ الحمدللہ اس پر بڑا سوچا گیا اور بڑی سمجھداری سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی یہ کتاب کے متعلق نعت چینل پر آ کر آپ سامعین کو کچھ کہنے کا جو موقع ملا ہے، میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ نعت چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا جس کا دین کے اوپر مکمل ایمان ہو، وہ آ کر کے یہاں بیٹھ کے کچھ اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، اگر دوستوں نے مجھے اجازت دی تو میں گہرے بگہرے انشاءاللہ یہ جو 10 صحابہ اکرام ہیں، میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ جو خاص ٹپ ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کرتا رہوں گا۔ آخر میں شکر گزار ہوں نعت چینل والوں کا۔ نعت چینل دکھوا